قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان محترم، آج چونکہ ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے اور یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس مناسبت سے بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے۔ عزیزان محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، اور جنت میں آپ کا جو محل ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا محل خواب میں دکھا دیا بھی گیا تھا، اور پھر آپ خلیفہ ثانی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہونے کی بھی شہادت آپ کو نصیب ہے۔ آپ کی صاحبزادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے پیدائش جو ہوئی وہ عام الفیل، یعنی جو بادشاہ ابرہہ جو ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ نے ابابیل نامی فرشتوں سے، ابابیل نامی پرندوں کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دیا۔ وہ واقعہ جس سال پیش آیا اس کے تقریباً 3 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے 55 دن بعد اس واقعے کے 55 دن بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور تقریباً 3 سال بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کے 3 سال بعد ولادت ہوئی۔ اور وہ واقعہ جس سال پیش آیا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا وہ بھی قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھی۔ قبیلہ قریش کی مختلف خاندان، مختلف شاخیں تھیں۔ ایک بنی ہاشم تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ایک بنو امیہ تھے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا خاندان تھا، اور تیسرا جو ہے نا یہ ان کا جو تھا بنو عدی تھا۔ بنو عدی یہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا جو قبیلہ تھا اس کے سپر 2 کام تھے، ایک سفارت اور ایک قضات۔ سفارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب 2 گروہوں میں بات چیت کی بات آ جائے، 2 قوموں میں یا 2 گروہوں میں، خواہ وہ بات صلح صفائی کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو، تو بات چیت کی بات آئی تو وہ درمیان میں ایک آدمی کو جو ہے نا سفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے عروہ بن مسعود ثقفی کو سفیر بنا کر بات چیت کے لیے مسلمانوں سے سرکار سے بھیجا تھا، اور سرکار نے کفار سے بات چیت کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ تو لہذا آج بھی حکومتیں ایک دوسرے ممالک کی آپسی بات چیت کے لیے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ تو وہ جو بات چیت صلح کے حوالے سے ہو یا کوئی اور چیزوں کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے دونوں قوموں کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان یا 2 گروہوں کے درمیان، تو اس کو درمیان جو بات چیت کا جو آدمی کام کرتا ہے اس کو سفارت کہتے ہیں۔
اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا جو ذمہ داری تھی وہ سفارت کی ذمہ داری تھی، یعنی کبھی بھی کوئی معاملہ درپیش ہو دونوں جماعتوں یا دونوں گروہوں یا دونوں خاندانوں قبیلوں کے درمیان یا دونوں قوموں کے درمیان، تو یہ جو ہے سفارت اور بات چیت کا کام انجام دیا کرتے تھے۔ دوسرا قضاءت، قضاءت کے معنی نکاح پڑھانا نہیں ہے، قضاءت کے اصل معنی ہے عدالت، جج، فیصلہ کرنا، قاضی کہتے ہیں جج کو۔ اور یہاں ہمارے پاس جو نکاح جو پڑھاتے ہیں وہ قاضی نہیں بلکہ قاری النکاح کہا جاتا ہے، قاری النکاح، نکاح پڑھنے والا۔ قاضی کا اصل مطلب شریعت اسلامیہ میں قاضی اصل کہتے ہیں جج کو۔ خیر یہ ہماری اصطلاح میں جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کو بھی قاضی صاحب بولتے ہیں، لیکن اسلامی شریعت اسلامیہ میں قاضی اس جج کے عہدے کو کہتے ہیں، جج کو کہتے ہیں۔ تو لہذا قضاءت یعنی کبھی جھگڑے ہو جاتے، کبھی جو ہے نا اختلافات ہو جاتے تو بھی آپ کے خاندان کو جو ہے نا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ آپ کے خاندان کی ذمہ داریاں تھیں، سفارت اور قضاءت۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو آپ کو جو ہے نا دو فنوں میں جو ہے نا آپ کو بڑی رغبت تھی۔ ایک تو سپاہ گیری کا مطلب جنگی فن، تلوار بازی، نیزہ بازی وغیرہ وغیرہ، تیر وغیرہ، جو جنگی جو کرتب ہوتے ہیں وہ، جنگ سے جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ، اور دوسرا جو ہے نا تقریر۔ یہ دو چیزوں میں جو ہے نا آپ کو بڑی رغبت تھی اور بڑی مہارت بھی تھی آپ کو۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیشہ جو ہے نا تجارت کو بنایا تھا۔ پیشے کے حوالے سے مختلف مقامات پر پھر کر ایک جہاں دیدہ شخصیت آپ بن گئے تھے، دنیا کا تجربہ تھا، لوگوں سے گفتگو کرنا، اور پھر خود بھی ایک جو ہے نا ایک ذہین اور سمجھدار اور ایک جو ہے نا روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ پھر دنیا کا تجربہ بھی تجارت کے حوالے سے اچھا خاصا جو ہے نا ہو گیا تھا۔ تو خاندان والوں نے وہ سفارت کی جو ان کے خاندان کی ذمہ داری تھی، سفارت اور قضاءت کی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو لہذا آپ زمانہ جاہلیت میں بھی سفارت اور قضاءت کا کام کیا کرتے تھے، انجام دیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 27 سال کی ہوئی تو 27 سال کی عمر میں آپ جو ہے نا اسلام لے آئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد جس طرح قریش کے دیگر سردار جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ سرکار اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ یہ بھی طرح طرح سے مسلمانوں کو ستاتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، اور مسلمانوں کو ستانے میں کوئی اذیت باقی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک سب میں جو ہے نا بری قوم، دنیا میں ان کے نزدیک سب سے بری قوم مسلمان تھی، سب سے برا دین مذہب اسلام تھا، اور سب سے جو ہے نا ناپسندیدہ شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اسلام لانے سے پہلے۔ تو لہذا اب جو ہے نا مگر ان کے اندر ایک جو ہے نا حق گوئی اور جو ہے نا روب، دبدبا اور فیصلہ سازی اور کئی صلاحیتیں جو ہے نا ان کے اندر تھی، ہمت، کسی سے نہ ڈرنا، اور جو ہے نا بے خوفی، یہ ایک جو ہے نا بہادری، یہ ایسی چیزیں تھیں، کچھ خاصیات تھیں جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام لے آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ عمر بن ہشام سے مراد ابو جہل، عمر بن خطاب سے مراد آپ ہے۔ تو بعد میں سرکار کو بذریعہ وحی یہ بتلا دیا گیا کہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اسلام لانے والا نہیں ہے، تو سرکار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ جو ہے نا عطا فرما۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہوئی، اور آپ کے ایمان لانے کی اصل وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اب رہا ظاہری وجہ جو ہے نا یہ بنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو پوچھا، اے عمر حالت بدلی ہوئی ہے، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ جو ہے نا غضب چہرے سے صاف ظاہر ہے، تو کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ ملنے والے صاحب نے کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہن بھائی سعید بن زید وہ خود مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو لہذا غصہ اور بڑھ گیا، چونکہ پہلے اپنے گھر والے خود جو ہے نا مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد وہی جو ہے نا غصے کی، غضب کی حالت میں، جلال کی حالت میں
بہن کی طرف بہن کے گھر کو گئے، وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے، ان کو تعلیم دے رہے تھے قرآن کی، بہن اور بہن بھائی کو۔ عمر کے قدموں کو آتا ہوا دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ جو ہے عمر ہی ہے، وہ گھر کے کونے میں جا کر کیا ہے چھپ گئے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا گھر میں داخل ہوئے، داخل ہو کر تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، یہ کہہ کر بہن کو اور بہن بھائی کو اتنا مارا کہ وہ بے دم ہو گئے۔ آخر میں بہن نے ایمانی جذبات کے ساتھ کہا، کیا اے عمر، کیا تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا؟ تجھ سے جو بن پڑ سکتا ہے کر لے، تو جو ہے نا ہماری جان بھی لے لے، لیکن ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہے۔ اے دشمن خدا، تو اس لیے مارتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جا تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جذبہ ایمانی سے سرشار جو الفاظ تھے، اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غضب کسی قدر جو ہے نا ٹھنڈا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لاؤ جو کتاب تم پڑھ رہے تھے وہ کتاب مجھے دو۔ تو جو ہے کتاب مجھے دو۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، تو ناپاک ہے، تو اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، جا غسل کر، روایتیں مختلف ہے، غسل کر یا وضو کر کے آ۔ تو جب آپ گئے، وضو کیا اور غسل کیے، یا وضو کرے یا غسل کیے، بہرحال پاکی حاصل کیے۔ پاکی حاصل کرنے کے بعد وہ چونکہ قرآن ایسی جمی ہوئی شکل میں نہیں تھا، ایک نسخہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ لکھا ہوا تھا، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی جو سورت ہے وہ لکھی ہوئی تھی، تو لہذا جب آپ نے جو ہے نا وہ سورت کا وہ جو نسخہ تھا، وہ جو سورت جس پر لکھی ہوئی تھی وہ سورت، وہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے آپ کی بہن نے کی تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت آپ نے شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى فلاں 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 پڑھتے تقریباً ایک صفحے کے بعد یہ آیت پر پہنچے کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ جب یہ آیت پر پہنچے کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود جو ہے نا نہیں ہے، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو، تو یہ جب پڑھنا تھا آیت، دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا اور کہا کہ مجھے سرکار کے پاس لے چلو، سرکار کے پاس لے چلو۔ اس سے قبل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہن کے گھر کو آ رہے تھے، اس سے قبل دوران راہ میں راستے کے درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ جو ہے نا کیا کر رہے تھے، ایک بچڑے کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بچڑے کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ بچڑے کے جو ہے نا سے آواز آئی کہ یا آل ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے لیے ہی وہ آواز کیا ہے کہی گئی ہے کہ اے آل ذریح، اے ذریح کی اولاد، جو ہے نا ایک کامیاب معاملہ ظاہر ہو گیا ہے، ایک صاحب چیخ کر اللہ کی وحدانیت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو لہذا یہ باتیں سن کر بھی تھوڑا دل میں ایک انقلاب جو ہے نا پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس ایک صحابی رسول ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا مقام تھا، گھر تھا، اس میں سرکار وہاں پر وہ مسلمانوں کا پہلا مدرسہ تھا جہاں سرکار صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، تو وہاں پر سرکار موجود تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تو کہیں وہ سرکار کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ بہادر بھی تھے بڑے، تو سرکار کو نقصان نہ پہنچائے، اس خیال سے صحابہ جو ہے نا فکرمند ہونے لگے سرکار کے تعلق سے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر کو آنے دو، اگر اچھائی کے ارادے سے آیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے ہی ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے گھر میں تو سرکار نے ان کو جھنجھوڑ کے کہا کہ اے عمر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لاؤ؟ کیا یہاں تک کہ تم ابھی انتظار کرو گے یہاں تک کہ تمہاری ہلاکت کا انتظام ہو جائے، یہاں تک کہ تم ہلاک ہو جاؤ؟ تو کہا یا رسول اللہ، اسلام لانے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جو ہی مسلمان ہونا تھا تو تمام صحابہ نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس کی آواز پورے جو ہے نا مکے میں گونجی، اور اسی وقت جبریل امین حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج عمر کے ایمان کی وجہ سے آسمان والے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا ایمان لانے کا واقعہ۔ تو وہ عمر جو اسلام لانے سے پہلے جن کے نزدیک کائنات میں سب میں ناپسندیدہ ذات سرکار کی تھی، اور سب میں ناپسندیدہ دین اسلام تھا، اور سب میں ناپسندیدہ قوم مسلمان تھی، آج اسلام لانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا۔ کائنات میں سب میں عزیز ترین دین کی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور جو عزیز ترین جو ہے نا دین اسلام تھا، اور سب میں بہترین پسندیدہ قوم مسلمان تھی۔ سرکار کے بارے میں اگر بارگاہ میں کوئی ذرا سی بھی
بے ادبی کرتا، آپ کی شان کے خلاف لفظ نکلتا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے پہلے جو لفظ نکلتا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے اس منافق کی گردن مار دوں۔ یہ عشق کا معاملہ تھا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارفتگی اور جو ہے نا کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ہاں حق پر ہیں، تو پھر ہم یہ چھپ چھپ کر نماز کیوں پڑھے؟ کیونکہ ابھی اسلام کی جو ہے نا مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ جو ہے نا نہیں ہوئی تھی، تو لہذا صحابہ کیا کرتے تھے، سب چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ تو اپنے دین کا اظہار بھی کیا ہے نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ماحول پورا کفر کا تھا اور ظالموں کا تھا اور خون کے پیاسوں کا تھا۔ لیکن عمر فاروق جب اسلام لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حق پر ہیں، تو پھر یہ چھپ چھپ کر کیا ہے؟ تو آپ سیدھا حرم میں گئے، اپنے جو ہے نا ایمان کا اعلان فرمایا، اور اعلان فرما کر جو ہے نا آپ نے حرم میں نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد سے مسلمان کھلم کھلا جو ہے نا ایمان نماز پڑھنے لگے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہونے لگی۔ جب عمر فاروق مسلمان ہو گئے تو یہ آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ اور جو موجودہ مومنین ہیں وہ کافی ہیں۔ تو لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی وقت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق لقب عطا فرمایا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار کی غلامی میں آپ تشریف لائے، اس کے بعد آپ کو جو بلندیاں، جو کمالات، جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس قرب کا مقام ملا، اس کو جو ہے نا زبان بیان نہیں کر سکتی، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم چند باتیں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیتنی فی الجنہ، میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا جنت میں دیکھا، یعنی خواب میں معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کئی مرتبہ معراج ہوئی، لیکن بیداری میں ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں ایک مرتبہ گئے، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، ورنہ خواب میں تو آپ کو کئی مرتبہ جو ہے نا معراج ہوئی۔ تو یہ خواب کی معراج کا جو ہے نا یہ واقعہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ تو میں جنت میں جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا شاندار عالی شان محل ہے، اور محل کے ایک کونے میں جو ہے ایک عورت، ایک خاتون کیا کر رہی ہیں؟ وضو کر رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو لہذا سرکار فرماتے ہیں کہ اے عمر میں اس میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن کہیں تمہیں ناگوار نہ گزرے اس لیے میں داخل نہیں ہوا، تمہارے گھر میں تمہیں ناگوار نہ گزرے اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ کہنا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے داخلے سے میری ناگواری کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ کے داخل ہونے سے مجھے ناگواری محسوس ہوگی؟ یہ تو میرے لیے سعادت مندی کی بات تھی، آپ داخل ہونا تھا۔ تو بہرحال یہ انداز تھا۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، اور ان کا محل بھی سرکار کو کیا کیا گیا تھا؟ بتلا دیا گیا تھا۔ اور یہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتی ہے، کبھی بھی جو ہے نا غلط نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کا حکم قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور جس خواب کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، وہ خواب ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی بنیاد پر ہی ہے کہ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ، اور خواب میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا طریقہ، پھر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا جانا، پھر قرآن کا اس کو آزمائش کہنا، یہ تمام اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کا خواب شیطانی وسوسہ نہیں ہوتا بلکہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت دی گئی۔ اور ایک مرتبہ اور ایک حدیث میں بخاری ہی کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا خواب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا، خواب میں مجھے دودھ جو ہے نا پیش کیا گیا، تو میں نے دودھ پیا۔ تو جب میں نے دودھ پیا تو اس کی ٹھنڈک میں نے پورے جسم میں بلکہ ناخنوں میں تک محسوس کی۔ اس کے بعد وہ دودھ جو میں نے پیا، جو بچا ہوا تھا، وہ دودھ میں نے کیا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عمر کو دے دیا، اور عمر نے بھی اس دودھ کو پیا، تو لہذا عمر نے بھی اس دودھ کو پیا۔ تو عزیزان محترم، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، پھر دودھ کا مطلب کیا ہے؟ تو عمر فاروق سرکار نے فرمایا دودھ سے مراد علم ہے۔ تو اللہ کی طرف سے دودھ کی شکل میں مجھے علم پیش کیا گیا تھا، میں نے دودھ کی شکل میں علم لدنی کو، اللہ کے علوم کو میں نے پیا۔ اس کے بعد پھر میرا جو بچا ہوا تھا میں نے وہ عمر کو وہ علم دے دیا۔ تو عمر کا علم علوم الہی بھی ہے، علوم مصطفیٰ بھی ہے۔
سرکار کا جو علم تھا وہ علوم خداوندی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، آپ نے پیا، پینے کے بعد آپ کا بچا ہوا جو فیض تھا وہ اللہ نے، وہ مصطفیٰ ظاہر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیا۔ سرکار کے پینے تک وہ علم الہی تھا، سرکار کے پینے کے بعد منہ لگانے کے بعد وہ جب دودھ سرکار نے عمر کو دیا تو وہ فیضانی علوم ربانی بھی تھا، فیضانی علوم مصطفیٰ بھی تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم معمولی علم نہیں ہے، علم خداوندی، علم لدنی اور علم مصطفیٰ سے آپ کا سینہ معمور ہے، آپ کا سینہ معمور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے، اور عمر جو کہتے ہیں وہ بھی حق ہے، عمر کے دل میں جو بات آتی ہے وہ بھی حق ہے۔ کائنات میں یہ امتیاز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جب صحابہ میں کسی بات پر مشورہ ہوتا، کسی کی ایک رائے ہوتی، کسی کی ایک رائے ہوتی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی رائے ہوتی تو قرآن کی آیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کے میں نازل ہوتی، رائے کی تائید۔ جب مختلف رائے پیش آتی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہوتی، آپ کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوتی۔ ایسے ایک یا دو مرتبہ نہیں، بلکہ شارحین نے لکھا ہے، تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے یہاں تک بھی لکھا ہے 20 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کی رائے کی تائید فرمائی، ایک دو مرتبہ نہیں، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم اور اس کی ماں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا معاملہ بھی دیکھیے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے نا سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ کسی کا کرتا سینے تک ہے، کسی کا کرتا کچھ نیچے تک ہے، کسی کا کرتا کچھ نیچے تک ہے، کوئی سینے تک کا کرتا پہنا ہوا ہے، کوئی اور لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، کوئی اور لمبا کرتا پہنا ہوا ہے۔ اس کے بعد عمر کو میرے سامنے پیش کیا تو عمر کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسیٹ رہا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کرتے کے لمبا اور چھوٹے ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ ایمان کی علامت ہے۔ تو کسی کا ایمان چھوٹا تھا، کسی کا اور بڑا تھا، کسی کا اور بڑا تھا، لیکن عمر کا ایمان بالکل کامل اور مکمل تھا۔ تو ایمان کی صداقت، علم کی صداقت، ہدایت کی صداقت اور جنت کی صداقت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں مقام بھی بتلا دیا۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، حج کا موقع ہے، عرفہ کا دن ہے، تمام صحابہ اور سرکار جو ہے نا تشریف فرما ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جو حجاج اکرام جو یہاں پر ہیں ان کی جو ہے نا ان پر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے، اور سب میں خاص طور پر اگر کسی پر فخر کر رہا ہے تو وہ عمر پر فخر کر رہا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے احادیث مبارک مختصر طور پر۔ اور سرکار نے یہاں تک بھی فرمایا شیطان ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، مختلف طریقے سے بہکاتا ہے، مختلف طریقے سے جو ہے نا شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب دبدبے کا عالم یہ تھا کہ ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ انی لانظر شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں شیاطین کو، شیطانوں کو، اور انسان میں جو ہے نا شیطان ہے، انسان نما جو شیطان ہے، جو بدماش قسم کے لوگ ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ عمر کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور راستہ بدل دیتے ہیں۔ بہکانا تو دور کی بات، دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے شیطان۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے تھا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر سب سے محبوب ترین اگر کوئی شخصیت میرے نزدیک ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات کرتا چلو کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا ذکر الصالحون فحی حلا بعمر، کہ جب صالحین کا ذکر کیا جائے اور عمر کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، جب صالحین کا ذکر کیا جائے تو وہاں صالحین کے ذکر کے ساتھ عمر کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ عمر فاروق، یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ کی طرف نکل پڑے۔ تو بہرحال دنیا کی ایک بڑی سلطنت کا وزیر اعظم ہے، خلیفۃ المؤمنین ہے، امیر المؤمنین ہے۔ حالت کیسی تھی آپ جب خلیفہ بنے تو مسجد نبوی کیسی تھی؟ ایک دم مطلب فرش وغیرہ جو ہے مٹی کا وہ تھا، تو جو ہے نا مٹی کی زمین تھی، کوئی فرش وغیرہ نہیں تھی۔ تو حالت ایسی تھی
کہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے اور کچی اینٹ تکیے کے طور پر استعمال کرتے تھے. بستر وہی فرش نبوی تھا، مسجد نبوی کا فرش تھا. ایک مرتبہ وفد آیا، وفد آنے کے بعد وفد نے پوچھا کہ خلیفہ کہاں ہے، امیر المومنین کہاں ہے، ان سے ملاقات کی. باہر کے لوگ تھے. وہ جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک پرانے پٹے کپڑے پہن کر ایک آدمی کچی اینٹ پر آرام کر رہا ہے. تو چونکہ ایک امیر المومنین ہے، وزیر اعظم ہے، اس کا ایک بڑا مقام، لباس، اس کا رہن سہن فلاں فلاں، ایک الگ انداز، ایک تصور ہوتا نا. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ تصور لے کر آئے تھے، لیکن مسجد میں ایک ایسا آدمی دکھ رہا ہے جو ہے نا ایک فقیری کے لباس میں ایک آدمی نظر آ رہا ہے، لیکن انہوں نے نہیں معلوم تھا کہ یہ فقیر جو ہے نا دنیا کی سلطنت کا امیر المومنین ہے. تو لہذا کیونکہ جو ہے نا یہ اس کے بعد جو ہے نا پھر لوگوں سے پوچھا کہ نہیں جو ہے نا گئے وہاں مسجد میں تو ہم گئے لیکن کوئی ملاقات کی، کوئی امیر المومنین نظر نہیں آئے. ہاں ایک آدمی سوتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیٹا ہوا نظر آ رہا. تو لوگوں نے کہا وہی ہمارے خلیفہ ہیں. تو جب قریب گئے، جب امیر المومنین سے بات ہوئی تو چہرے پر رعب اور دبدبے اور ہیبت کا عالم یہ تھا کہ آنکھیں بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے. لباس کا عالم یہ تھا. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اب صلح کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے بیت المقدس جا رہے ہیں. تو صلح کے لیے جا رہے ہیں، نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، نہ کوئی ایسی جو ہے نا ایک ٹھاٹ باٹ ہے، بلکہ ایک سواری ہے، ایک غلام ہے اور آپ ہیں. ایک سواری ہے، ایک غلام ہے اور ایک جو ہے نا آپ ہیں. اور باری باری کبھی غلام کو سواری پر سوار کرتے ہیں اور خلیفہ وقت نکیل لے کر آگے بڑھتا ہے. غلام سوار ہے، خلیفہ وقت سرکار نے جس کی فضیلتیں بیان فرمائی، دینی اعتبار سے یہ حال، دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کا بادشاہ اور جو ہے نا یہ مقام رکھنے والی ذات دنیا میں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. ہمارے ایسے لوگ اگر ہوتے، معمولی تھوڑی سی اگر کوئی حاصل ہو جاتی تو ہمارے فخر اور ہماری مباحات اور ہماری جو ہے نا ہمارا اندازی طرز زندگی ہی الگ ہو جاتا تھا. لیکن جنت میں کی جن کو خوشخبری دی گئی، جنت کا محل جنہیں دکھا دیا گیا، علوم مصطفیٰ سے جو فیض یاب ہوئے، جن کے ایمان کے کامل ہونے کی سرکار نے دی جو ہے نا ضمانت دی، اور دنیا کا جو ایک بڑی حکومت سلطنت کا جو ہے نا ایک ہزاروں مربع میل کے جو ہے نا سلطنت کا ایک بادشاہ ہے، جا رہا ہے. غلام ساتھ ہے، سواری ساتھ ہے، کوئی لشکر نہیں ہے. اور غلام کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہے، کبھی غلام کو سواری پر سوار کرتے ہیں، خود لگام لے کر آگے بڑھتے ہیں، کبھی خود سوار ہوتے ہیں، غلام لگام کا باری باری وقت متعین کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جو مقام جو صلح نامہ ہو، جو صلح لکھا گئی، وہ بیت المقدس سے کچھ باہر کی طرف ایک مقام جابیہ تھا، وہاں پر جو ہے نا صلح لکھی گئی، وہاں پر صلح ہوئی. تو جب وہ سرکار، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف جانے لگے، اتفاق سے جب بیت المقدس کو وہاں جہاں پر صلح کی جانے والی تھی وہاں پر پہنچے تو غلام کی سواری پر بیٹھنے کی باری تھی، آپ کی لگام پکڑنے کی باری تھی. تو غلام نے کہا کہ آپ ایک بادشاہ، فاتح بادشاہ بن کر جا رہے ہیں بیت المقدس میں، ایک خلیفہ اور امیر المومنین کی حیثیت سے جو ہے نا جا رہے ہیں بیت المقدس میں، آپ فاتحانہ شان کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کا لگام پکڑ کر جانا ٹھیک نہیں رہتا. آپ بیٹھیے سواری پر، میں لے کر جاتا ہوں، تاکہ جو ہے نا ایک بادشاہ اور غلام میں جو ہے نا پر خلیفہ اور جو ہے نا عام آدمی میں فرق محسوس ہو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، نہیں تمہاری باری ہے، تم ہی بیٹھو گے. اس کے بعد جب اس مقام پر پہنچے تو آپ کی استقبال کے لیے کئی فوجی جنرلز آئے تھے، اسلامی لشکر کے جو ہے نا سپہ سالار آئے ہوئے تھے. تو ان کے جو ہے نا اوپر بڑے بڑے قیمتی جبے پڑے ہوئے تھے، پہنے ہوئے تھے، وہ لوگ قیمتی جبے جو ہے نا پہنے ہوئے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زرخ برخ جبوں کو دیکھ کر جو ہے نا جلال میں آ گئے آپ. اور آپ نے جب جلال میں آیا تو وہ لوگ جلال میں آتے ہی آ کر کہا، کیا تم نے دنیا کو پہن لیا ہے؟ کیا تم دنیا کی طرف مائل ہو گئے ہو؟ کیا دنیا کی جو ہے نا محبت میں تم کیا ہو گئے ہو، آلودہ ہو گئے ہو؟ تو ان لوگوں نے وہ جبوں کو ہٹا کر کہا، بتایا تو تلواریں نیچے تھی جبوں کے نیچے. یعنی مطلب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا دنیا کی عیش پرستی میں مبتلا ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کیا تم نے لڑنا چھوڑ دیا، اور جو ہے نا اسلام کی سربلندی میں جہاد کرنے کا خیال تمہارا ہٹ گیا؟ تو ان لوگوں نے کہا، نہیں امیر المؤمنین، یہاں کا ماحول ہے، اس طرح کا لباس پہنا جاتا ہے، ورنہ آج بھی ہماری تلواریں کمر بند ہے اسلام کی جہاد کے لیے، اسلام کی راہ میں مر مٹنے کے لیے. آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. اس کے بعد وہاں معاہدہ ہوا،
عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، وہاں عیسائی قومیں بھی آباد تھی، یونانی قومیں بھی آباد تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاہدہ کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عیسائیوں کے جان، مال، عزت، آبرو اور ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، مسلمان ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کی عبادت گاہوں میں وہ عبادت آزادانہ طور پر کر سکیں گے، وہ اپنے مذہب پر آزادانہ طور پر کاربند رہ سکیں گے، اور انہیں اسلام کے معاملے میں زبردستی نہیں کی جائے گی۔ البتہ عیسائی لوگ یونانیوں کو ان کے وطن تک کیا کر دیں گے، وطن واپس جانے کے لیے کہہ دیں گے، یونان کو چلے جانے کے لیے کہیں گے، اور جو یونانی وطن کو جانا چاہتے ہیں، وطن پہنچنے تک ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور سامان کی حفاظت سلطنت اسلامیہ کی ذمہ داری ہوگی۔ نہیں، جو یونانی یہیں پر رہنا چاہتے ہیں تو جس طرح عیسائی ٹیکس دے رہے ہیں اسی طرح یہ بھی جو ہے نا یونانی بھی ٹیکس دے کر جو ہے نا رہیں گے، اور انہیں ہر طرح کی سہولیات اور مراعات حاصل رہیں گی، انہیں کسی طرح کوئی تنگ نہیں کیا جائے گا، نہیں ستایا جو ہے نا جائے گا، جب تک کہ وہ اس معاہدے پر کاربند رہیں۔ اس کے بعد جب معاہدہ ہو رہا تھا تو جو ہے نا عیسائیوں نے یہ پیشکش کی کہ یہ معاہدے میں یہ بھی تحریر ہونا چاہیے کہ یہاں بیت المقدس میں یہودی آباد نہیں ہوں گے، یہودی آئیں گے، اپنی ان کی عبادت گاہ ہے، عبادت وغیرہ کر لیں گے، چلے جائیں گے، لیکن آباد یہودی نہیں ہوں گے، یہ پیشکش عیسائیوں نے کی تھی۔ لہذا معاہدے میں یہودیوں کی آبادی پر پابندی لگائی گئی تھی۔ تو جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ جب تک رہی، یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیا گیا، اسرائیل نہیں بنا، بعد میں اسرائیل بنا۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو ہے اس کے بعد جب یہ معاہدہ ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہونے لگے، تو وہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے رہنما، پادری، جو بھی ہے مذہبی رہنما، وہ ہے بڑے بڑے زرخ برخ اور عمدہ سے عمدہ لباس، ان لوگوں کا وہ فیشن تھا، وہ لوگوں کا کیا وہ سب ٹریڈیشن بولتے نا، وہ جو روایات جس کو کہتے ہیں وہ تھی۔ تو وہ لوگ تو اسلامی جو لشکر کے سپہ سالار وغیرہ جو مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا لباس دیکھو، ایک دم وہ سیدھا پرانا کپڑا، پیوند لگے ہوئے، ایک دم معمولی جو ہے نا ایک فقیرانہ لباس تھا۔ تو انہوں نے کہا سپہ سالاروں نے کہ آپ فاتح بیت المقدس ہیں اور آپ ایک ایسی قوم کے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو بڑے زرخ برخ اور بہترین لباس پہنتے ہیں، لہذا آپ بھی یہ لباس پہنیے، یہ لباس پیش کیا گیا آپ کو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہماری شان اسلام سے ہے، لباس سے نہیں ہے، ہماری شان اسلام سے ہے، ہماری زینت اسلام سے ہے، ہماری خوبصورتی اسلام سے ہے، لباس سے نہیں ہے۔ یہ جملہ خاص طور پر آج کل کے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو ہے نا یہ درس ہے اور نصیحت ہے جو کسی ایکٹر کی، جن کی جو ہے نا ہیئر اسٹائل بھی ایکٹر کا ہے، جن کا لباس بھی ایکٹروں والا ہے، جن کا لباس بھی فلمی رہنماؤں کا ہے۔ ارے ہماری شناخت اسلام سے ہے، اور اسلامی حیات، اسلامی لباس اور اسلامی شناخت ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ جو قومیں مغضوبی علیہم قرآن نے جن کو کہا ہے، جن پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوئی ہے، آج ہم ان کی جو ہے نا طرز کو اختیار کرتے ہوئے، ان کے لائف اسٹائل کو اپناتے ہوئے، ان کے طرز زندگی کو بناتے ہوئے، ان کا حلیہ بنا کر ہم فخر کر رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کی شناخت کو ختم کر دیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ان کے لیے جو ہے نا اکثیر ہدایت ہے کہ دیکھو ہماری شان جو ہے اسلام سے ہے، اسلام کی چھبی سے ہے، اور اسلام کی جو ہے نا طرز زندگی سے ہے، اسلامی لائف اسٹائل سے ہے۔ یہ لباس وغیرہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو الغرض عزیزان محترم، بہرحال کچھ دن بیت المقدس میں جو ہے نا آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی کچھ واقعات جو ہے نا پیش آئے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا کہا کہ اے بلال اذان دو، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، سرکار کے میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی اذان صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں گا، اور سرکار کے وصال کے بعد میں نے اذان دینا ترک کر دیا، لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں تو صرف آج کے لیے میں کیا کروں گا، اذان دوں گا۔ تو لہذا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دی، پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو ہے نا سما بند گیا، اور تمام صحابہ کو سرکار کی حیات کی وہ زندگی، جب اشہدو ان محمد الرسول اللہ بلال کہتے تو ذات مصطفیٰ سامنے موجود ہوتی تھی، تو وہ سما بند گیا، اور صحابہ اس قدر رونے لگے، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر رونے لگے کہ ہچکیاں بند آ گئی۔
اس کے بعد کچھ دن وہاں تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد واپسی میں آئے تو درمیان میں بہت سے علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، وہاں کا انتظام انصرام، وہاں کی حد بندی، وہاں کی چوکیاں وغیرہ جو بھی ایک انتظامی معاملات ہوتے ہیں وہ کر کے آپ جو ہے نا مدینہ منورہ کو تشریف لے آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تقریباً 16 ہجری کا جو ہے نا واقعہ تھا۔ اس کے بعد سلطنت چلتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے نا جب آپ کے شہادت کے جو اسباب میں سے جو بات بتلائی گئی ہے، ایک تو ظاہری سبب ہے، ایک تو حقیقی سبب۔ چونکہ ایران جو علاقہ تھا بت پرستوں کا، آتش پرستوں کا وہ علاقہ تھا، ایران کا علاقہ جو ہے نا آپ نے فتح فرمایا تھا، ان کی ساکھ متاثر ہوئی تھی اور وہ ایرانی مجوسی دشمن بن گئے تھے آپ کو، تو انہوں نے آپ کی شہادت کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے ابو لولو فیروز نامی ایک جو ہے نا بدبخت کو انہوں نے تیار کیا۔ تو ایک مرتبہ وہ جو غلام تھا وہ پارسی غلام تھا، ابو لولو فیروز جو تھا وہ پارسی غلام تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا، تو جو ہے نا پارس کا رہنے والا تھا۔ تو وہ جو ہے نا اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ وہ غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا صحابی رسول تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا۔ تو شریعت اسلامیہ کا ایک مسئلہ اور قانون ہے کہ غلام خود سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتا جب تک کہ آقا اجازت نہ دے۔ وہ پہلے تو یہ سمجھ لیں شرعی غلام یہ آج کل کے غلاموں اور نوکروں کی طرح نہیں تھا جو آپ کے پاس بھی کام کرتے ہیں، چارہ اور دیگر مقامات پر بھی کام کرتے ہیں، یہ شرعی غلام نہیں کہلاتے آج کل کے۔ وہ شرعی غلام کا مطلب یہ تھا کہ آپ جس طرح آپ کی وہ ملکیت ہوتی تھی، جیسا آپ کی گاڑی ملکیت ہے، جائیداد آپ کی ملکیت ہے، بغیر آپ کی مرضی کے کوئی بھی اس کو گاڑی کو بھی استعمال بھی نہیں کر سکتا، کک بھی نہیں مار سکتا، اور جو ہے نا وہ آپ کی جائیداد میں کوئی تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ تو غلام کو بھی آقا کی اجازت کے بغیر تجارت کی اجازت نہیں تھی، تو آقا اگر اس کو اجازت دیتا تو وہ کیا کہلاتا تھا، عبد معذون کہلاتا تھا، عبد معذون، یعنی ایسا غلام جس کو تجارت کی کیا کی گئی ہو، اجازت دی گئی ہو۔ تو یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا ابو لولو فیروز، تو اس کو آپ نے تجارت کی اجازت دے رکھی تھی، وہ اجازت کے بدلے میں اس سے یہ مطالبہ تھا کہ روزانہ 2 درہم کیا کرے وہ ان کو دے گا، تجارت کر لے، جو بھی کماتا ہے کما لے، جو بھی منافع آتا ہے خود رکھ لے، سب کر لے، مگر کیا ہے معلوم ہے 2 درہم کیا کرے گا روزانہ مجھے جو ہے نا دے گا۔ تو لہذا وہ لوہار بھی تھا، بڑائی بھی تھا، اور نقش و نگار بنانے والا بھی تھا، بہت اچھے فن آتے تھے اس کو۔ تو اس نے آ کر ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا بارگاہ میں شکایت کی کہ دیکھو آپ کے جو مغیرہ بن شعبہ جو میرے آقا ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں تجارت کی اجازت کے بدلے میں، روزانہ کتنے کر رہے ہیں، 2 روپے 2 درہم۔ تو آپ نے پوچھا تیرا کام، تو کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں بڑائی بھی ہوں، لوہار بھی ہوں، نقش و نگار بھی کرتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرے تو اتنے فن تجھے آتے ہیں، اس سے تجھے اچھی خاصی کمائی بھی ہو جاتی ہے، تو اچھی خاصی کمائی میں سے 2 روپے دینا تیرے لیے کیا بڑی بات ہے؟ تو لہذا کمی کرنے کے ارادے سے، کمی کروانے کے ارادے سے وہ آیا تھا، لیکن آپ نے اس کے فن کو دیکھتے ہوئے، اس کی کمائی کو دیکھتے ہوئے آپ نے کمی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ بدبخت جاتے جاتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبے الفاظ میں دھمکی دے کر گیا۔ آپ اس کی دھمکی کو سمجھ بھی گئے، اس کے جانے کے بعد آپ نے کہا کہ غلام مجھے موت کی دھمکی، قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس سے مواخذہ نہیں فرمایا۔ بہرحال ایام گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، ذوالحجہ 23 ہجری، ذوالحجہ کے آخری دن آئے، آخری ایام تھے، تقریباً 27 ذوالحجہ تھی، تو وہ پہلے سے ہی آپ طاق میں تھا موقع کی۔ تو ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، مسجد میں گئے، تو جو ہے نا تھوڑا سا اندھیرا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ بھی نہیں تھی اور فجر کا وقت تھوڑا تاریکی بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک خنجر لیا، اس میں زہر میں اس کو جو ہے نا آلودہ کیا اس خنجر کو، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تو پیچھے سے اس نے اس خنجر سے 6 وار کیے، 6 وار کیے تو آپ زمین پر آ گئے، اور فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نماز کو مکمل فرمائی مختصر صورتوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب لوگ اس کو پکڑنے کے لیے گئے تو وہ جو لوگ بھی پکڑنے آئے تھے اس کو کیا کر دیا، اس نے زخمی کر دیا۔ آخر میں اس پر ایک آدمی نے اس کو چادر ڈال کر پکڑ لیا، تو اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر اپنے ختم کر لیا، خنجر مار کر ختم کر لیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو لایا گیا، جب نبیذ پلائی گئی، کھجور کا پانی جو ہوتا ہے نبیذ، وہ پلائی گئی تو وہ نبیذ زخموں سے نکلنے لگی، تو لہذا اب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے اس دنیا سے جانے کا جو ہے نا وقت آ چکا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اپنے فرزند عبداللہ بن عمر ان سے کہا کہ وہ جو ہے نا سرکار جس مقام پر آرام فرما ہے وہ مقام، وہ حجرہ، وہ کمرہ سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، آپ کے حجرے میں سرکار جو ہے نا آرام فرما ہے۔
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو بھیجا، پوچھا کہ جاؤ بی بی عائشہ سے پوچھو کہ عمر سرکار کے پہلو میں اور آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے، جہاں سرکار آرام فرما ہے وہاں پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ جب آپ کے فرزند گئے، بی بی عائشہ سے دریافت کیا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے ذرا امہات المؤمنین، ایک ماں کی قربانی دیکھیے۔ سرکار کے پہلو میں دفن ہونا معمولی سعادت نہیں ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دے کر خود اپنی سعادت مندی کو عمر کے لیے قربان کر دینا، یہ بہت بڑی دل گردے کی بات ہے۔ یہ ایسی دولت تھی، ایسی سعادت مندی تھی کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو لہذا سرکار کے پہلو میں دفن ہونا، ارے پہلو تو دور کی بات ہے، آپ کے شہر میں دفن ہونا دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ وہاں موت آنا دنیا سے وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ چند سانسیں اس مقدس مقام پر لینا، یہ دنیا کی ہر دولت سے عظیم ترین دولت ہے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک، جب تک دنیا باقی رہے گی، سرکار کے پہلو میں جگہ دینا یہ معمولی قربانی نہیں ہوتی، یہ اگر سوچا جائے تو اہل عشق کی نظر سے سوچا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال فرزند آئے، آ کر کہا کہ بی بی عائشہ نے جو ہے نا رضامندی ظاہر کی ہے، تو لہذا آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد سرکار کے پہلو میں مجھے کیا کر دیا جائے، جو ہے نا دفن کیا جو ہے نا جائے۔ اس کے بعد جو ہے نا لوگوں نے پوچھا کہ آپ خلیفہ کس کو منتخب کرتے ہیں، آپ کے بعد اپنا خلیفہ کس کو بناتے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا فرمایا کہ مجھے تو کوئی پرٹیکولر کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں خلافت کا معاملہ 6 لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ 6 لوگ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، یعنی جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، اور جو ہے نا پھر دوسرا کیا ہے معلوم، یہ ان کی اسلام کے لیے خدمات بھی ہیں۔ تو کوئی نظر نہیں آ رہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ بھی تھے، عوام میں کوئی ویسے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، دیگر جب بہت سے لوگوں میں صحابہ میں دیکھا جائے تو کسی ایک کو ترجیح دینے کی بات جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو لہذا آپ نے خلافت کے معاملے کو 6 لوگوں کے حوالے کر دیا، اور وہ 6 لوگ کون تھے؟ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ 6 لوگ تھے۔ کہا کہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ لوگوں میں سے 6 لوگوں میں سے مل کر جو ایک پر اتفاق کر لیں وہ خلیفہ ہوگا۔ تو لہذا آپ سب نے مل کر بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کر لیا۔ تو اس کے بعد آپ کا وصال کم 3 دن کے بعد، تقریباً شہادت کے 3 دن کے بعد 23 ہجری میں ذوالحجہ کے آخری ایام میں آپ پر حملہ ہوا تھا۔ یکم محرم ہفتے کے دن 24 ہجری کو جو ہے نا آپ اس دنیا سے جو ہے نا پردہ فرما گئے، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جو ہے جنازہ پڑھائی، اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 63 سال عمر تھی، سرکار کی بھی وصال کے وقت 63 سال کی عمر تھی، اور تقریباً جو ہے نا آپ نے 10.5 سال حکومت انجام دی۔ 10.5 سال آپ نے جو ہے نا حکومت کی، بڑا سنہرا دور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس کی تفصیلات بیان کرنے کا اب یہاں موقع جو ہے نا نہیں ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا عرض کی گئی۔ آپ کی آخری 1-2 باتیں، آپ کی کرامتوں کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نے ساریہ نامی ایک صحابی رسول کی کمانڈنگ میں نہاون نامی ایک مقام پر جو ہے نا جنگ کے لیے کیا کیے تھے، صحابہ کو بھیجے تھے۔ جمعہ کا موقع تھا، خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ دیتے دیتے وہاں جنگ کی کیفیت بدل گئی تھی، مسلمان کفار کے گھیراؤ میں آ گئے تھے، مسلمان لشکر کفار کے گھیراؤ میں آ گیا تھا، اور قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ تو آپ نے ممبر رسول پر سے ہی آواز دے کر کہا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ، تمہاری اپنی پیٹھ پہاڑ کی طرف کر لو۔ تو وہاں لوگوں نے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، تو وہاں لوگوں نے آپ کی آواز سنی، اور لشکر اسلام پہاڑ کی پیٹھ کی طرف، پہاڑ کے دامن میں آ گیا، جس کی وجہ سے مسلمان ہارنے کے بجائے فتح یاب ہو گئے۔ جب وہ لشکر آ گیا تو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم عین جو ہے نا دشمنوں میں گر گئے تھے، بیان لشکر کا بیان ہے لشکریوں کا۔ تو عین ٹائم پر آواز آئی کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، 3 مرتبہ آواز آئی، تو ہم پہاڑ کے دامن میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یابی سے کامیاب فرمایا۔ تو مدینے میں رہ کر وہاں پر نہاون کے 100 میل دور کے مقام پر یہاں سے آواز لگاتے ہیں تو وہاں آواز پہنچتی ہے، اور وہاں رہنمائی آپ فرما رہے ہیں۔
یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت بتلائی جاتی ہے۔ اور جب مصر فتح ہوا، اسلام کے زیر نگی آ گیا، تو وہاں مصر کا گورنر آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا۔ تو عمرو بن عاص، مصر میں کیا ہے، دریائے نیل مصر میں ہے ایک دریا، تو وہاں پر جو ہے نا ایک بری رسم تھی، زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ ہر سال جو ہے نا ایک مخصوص دن کیا کرتے تھے وہ لوگ، آگھار جیسا ہمارے پاس کہتے ہیں، آگھار دینا جیسا، آگھار آپ سمجھتے ہوں گے، غیر مسلموں کے تالاب کو آگھار دینا، پیسے ڈالنا۔ آپ دیکھو، آپ کبھی کرشنا ندی پہ جاؤ، کتنے کی پیسے ملتے ہیں آپ کو، کئی کو وہ ایک آگھار، وہ نقصان نہیں پہنچانا بول کے، وہ کیا کرتے معلوم ہے، وہ اس کے سامنے کبھی وہ ندیوں کے سامنے، کبھی پلوں کے سامنے، کبھی نئے جو بنتے ہیں وہاں آگھار جو ہے وہ جانور خون ذبح کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، غیر مسلموں کا ایک طریقہ ہے، وہ خون وغیرہ بتاتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچنے نہ پائے۔ آج بعض ہمارے مسلمانوں کا بھی وہ ذہن ہے کہ بکرا کاٹیں تو گھر میں خون دکھانا بول کے، تو بہرحال وہ ایک وہ غلط غیر مسلمانہ رسم و جو ہے نا رواج ہے وہ۔ خیر، اگر آپ گھر میں دعوت کر رہے ہیں، نیا گھر بنائے دعوت کر رہے ہیں، شکرانے کی دعوت کر رہے ہیں، جس کو ہم گھر کی ٹھنڈک بھی کہہ سکتے ہیں، شریعت میں اجازت ہے، لیکن بکرا گھر میں کاٹنا ضروری ہے، اور خون دکھانا بکرے کو جو ہے نا گھر کو، یہ جو رسومات ہیں یہ جاہلانہ رسوم رواج ہے، مشرکانہ رسوم رواج ہے۔ ہاں، آپ عام طور پر ذبح کر رہے ہیں، ایسی کوئی رسم نہیں ہے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو جیسے بقرعید کے بکرے ذبح کرتے ہیں گھر میں، وہ بھی کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات جو ہے نا نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک نوجوان باکرہ لڑکی کو، یعنی غیر شادی شدہ لڑکی کو بنا سنوار کر، عمدہ لباس پہنا کر، زیور ڈال کر جو ہے نا کیا کرتے تھے، وہ ندی میں، دریائے نیل میں بچی کو کیا کرتے تھے، ڈال دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ آگھار نہ دیا جائے، یہ قربانی بچی کی نہ دی جائے، تو دریا کیا ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، دریا کیا ہو جائے گا جو ہے نا سوکھ جائے گا۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو انہوں نے کیا ہے معلوم، جب یہ معاملہ پیش آیا، جب یہ اسلام کے زیر سلطنت آ گیا مصر، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا یہ وہاں کے گورنر بن گئے، تو انہوں نے لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ ایسا کیا، یہ رسم تم کیوں کرتے ہو، یہ رسم کیوں کرتے ہو؟ تو لہذا انہوں نے سب تفصیلات جو ہے نا بیان کی کہ اگر یہ لڑکی کو نہ ڈالا جائے، اس کا جو ہے نا اس کی قربانی نہ کی جائے، نہ دی جائے، تو پھر دریائے نیل بہنا بند ہو جائے گی، رک جائے گی، فلاں فلاں فلاں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب اسے کچھ بھی نہیں ہے، تم یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا وہ اس سال جو ہے نا انہوں نے لڑکی کو نہیں ڈالا، تو آزمائش الہی سمجھیے، امتحان خداوندی سمجھیے، اتفاق سے دریائے نیل کا پانی رک گیا۔ تو عمرو بن، لوگ آ کر شکایت کرنے لگے کہ پانی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لوگ بھوکے پیاسے ہو رہے ہیں، قحط سالی کا صورت پیش آ گئی ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ معاملات ایسے 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 ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، کہا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ جب وہ خط عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو کھول کر دیکھا، تو جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ یہ اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں جو ہے نا لکھا ہوا تھا کہ اے دریائے نیل، تو اگر اپنی طرف سے بہتی ہے تو تجھے رکنے کی اجازت ہے، اگر تجھے اللہ نے جاری کر دیا ہے تو میں اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو جاری ہو جا۔ تو لہذا وہ ڈالنا تھا، وہ چٹھی دریائے نیل جاری ہو گئی، پھر وہ رسم جو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے جو ہے نا یہ بھی ایک کرامت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ شخصیت تھی جن کی خصوصیت یہ تھی کہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، لیکن اپنے معاملے میں، حق کے معاملے میں جب حق سامنے آ جاتا تو وہ بالکل جو ہے نا حق کے سامنے سر جھکانے میں جو ہے نا یہ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی جو ہے نا ان کی کسی عمل پر کوئی اگر جو ہے نا نشاندہی کرتا، ان کی کسی جو ہے نا چیز پر، کسی بات پر، قابل غور بات پر نشاندہی کرتا، تو فوراً اس کی اصلاح فرما لیتے، خواہ وہ بولنے والا مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، عوام ہو، خواص ہو، کوئی بھی نہیں، حق سامنے آ جاتا فوراً اس کے سامنے جو ہے نا آپ سر یہ کر لیتے تھے۔ اور عاجزی و انکساری کا عالم یہ تھا کہ وہ علم، وہ جلالت شان وہ رکھنے کے باوجود بھی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ یہ کہتے کہ کل الناس اعلم من عمر، تمام لوگ عمر سے زیادہ جاننے والا ہے، اور عمر لوگوں میں علم کے اعتبار سے سب سے کمتر ہے۔ تو یہ اخلاق تھے ان بزرگوں کے، یہ تقویٰ، یہ للہیت، یہ کردار ان کا تھا۔ یہ صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کردار کو اپنانے کے لیے ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی فضیلت آ جائے، خواہ وہ علم کی ہو، تقوی کی ہو، یا کوئی بھی چیز آ جائے، تو عاجزی میں جو ہے نا اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ تکبر میں اضافہ۔ کیونکہ درخت کو جب پھل لگتے ہیں تو پھل اکڑتا نہیں بلکہ جھک جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور اس لیے جھکتی ہیں تاکہ لینے والا اس کے پھل سے استفادہ کر سکے۔
تو لہذا آپ کے پاس بھی علم آ جائے، تقویٰ آ جائے، صلاحیت آ جائے، اللہ کوئی نعمت دے دے تو آپ کو بھی اکڑ کر رہنا نہیں ہے بلکہ جھک کر رہنا ہے، تاکہ عوام خلق خدا آپ سے استفادہ کر سکے، آپ سے استفادہ کر سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا حیات مبارکہ کے حوالے سے بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا حضور والا کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، ان کی درجہ حرارت ایمانی اور جو ہے نا سے ہمیں بھی فیضیاب فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت و عافیت کی زندگی دے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ عمر ہیں جن کے تعلق سے خود سرکار نے